ممکن نہیں ہے کوئی درک کر سکے. اسی لیے جو چاہنے والے تھے، جو چہیتے تھے ائمہ کے، ان کو پتا تھا معصوم کا مزاج کیا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کیا عمر ہے، 94 سال 92 سال، آئے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ بھی سنتے جائیے ذرا روایت، وہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا. روایت آ رہی ہے دوسری، ایک اور روایت ذہن میں آ گئی تاکہ جابر کا پتہ چلے جابر ہے کون. جابر کو لمبی عمر ملی. امالی مفید میں روایت موجود ہے، امالی توسی میں موجود ہے، امالی صدوق میں بھی ظاہراً ہے کہ جابر عصا ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں. 94 یا 95 سال کی عمر ہے. بڑھاپے کا عالم یہ ہے. سقط حاجبہ علی عینیہ. حاجب کہتے ہیں عربی زبان میں بھووں کو، حاجب یعنی بھویں. بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ قبلہ آپ آگے تشریف لائیے گا، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء کا ہم لوگ احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سید خمینی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جب کسی علاقے میں جاؤ تو اس علاقے میں جو موجود عالم ہے اس کا حد سے زیادہ احترام کرو. تو میرے اوپر بھی واجب ہے کہ میں احترام کروں، اور قبلہ ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں اور اب جو مجھے مزید احتیاط سے گفتگو کرنی ہوگی. آپ لوگ ذرا آواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے قبلہ؟ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا، کیا کہہ رہا تھا مدی بھائی؟ جابر کی بھویں. بڑھاپے کا عالم یہ ہے. امالی شیخ مفید میں راوی کہتا ہے بڑھاپے کا عالم یہ ہے. سقط حاجبہ علی عینیہ. بھویں جابر کی ڈھلک کر آ چکی ہیں آنکھوں پر. اور جابر آخری عمر میں نابینا تھے، سب کو معلوم ہے. کتنے حجاب ہو گئے؟ 3 حجاب. ایک تو جابر ویسے ہی نابینا، دوسرا پلکوں کا حجاب، تیسرا بھووں کا حجاب. یعنی بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ بھووں کی کھال لٹک کر آنکھوں پہ آ گئی. کسی نے جابر سے پوچھا ماذا تقول فی علی، علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جابر نے جیسے یہ سنا اپنی بھویں اور پلکیں دونوں کو جمع کر کے کھولا اور کہنے لگے ذاک خیر البریہ لا یشک فیہ الا کافر ولا یبغضہ الا منافق ذاک خیر البریہ. علی کائنات کا بہترین انسان ہے. کوئی علی کے فضائل میں، ذات علی میں شک نہیں کرے گا مگر یہ کہ کافر ہوگا. کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق ہوگا. میں سوال کروں گا جابر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نابینا ہیں، معذرت کے ساتھ نابینا کو کہیں نابینا برا لگتا ہے، لیکن سوال ہے یہ بھووں اور پلکوں کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ نظر تو کچھ آتا نہیں ہے. تو کیا ماجرا ہے یہ؟ شاید جابر جواب یہ دیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اندھا ہوں، ٹھیک ہے میری آنکھوں پر پلکیں ہیں، ٹھیک ہے میری پلکوں پر بھویں ہیں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں جس کے سینے میں عشق علی موجزن ہو وہ اندھا ہو کر بھی کائنات کا سب سے بڑا بینا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہو وہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے. علی جابر علی اس میں الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا گانا ہے غریب یا علی. جابر آتے ہیں مولا کے پاس. مولا حدثنی حدیثا فی فضل فاطمہ. مولا مجھے ایک حدیث سنائیے اپنی جدہ اپنی دادی کی فضیلت کے بارے میں. احدث بهذا الحدیث عند الشیعہ حتی یفرحون. میں یہ حدیث جا کے شیعوں کو سناؤں گا تاکہ وہ خوش ہوں. توجہ کیجئے گا، پورا درس ہے، پورا درس جابر کے ان 2 جملوں میں پورا درس ہے، پورا ایک لیکچر. مومن کی، محب فاطمہ کی، محب علی و حسن و حسین کی ذمہ داری ہے یہ کہ جمع کرے فضائل کی احادیث کو، دوسروں کو سنائے، ان کو خوش کرے.
مولا مجھے سنائیے حدیث سنائیے فضیلت میں. کیوں آپ کو حدیث سنائے؟ اس لیے کہ میں یہ حدیث دوسروں کو جا کے سناؤں گا, وہ خوش ہوں گے. خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی میری ہے, آخرت بھی میری ہے. پوری توجہ رہے. ابھی جب یہ حدیث واضح ہوگی نا تو پتہ چلے گا کہ کیسے میں نے جو جملہ کہا تھا دنیا بھی آخرت بھی سب ہے اسی ایک حدیث کے اندر. حدیث طویل ہے, 1.5 صفحے کی حدیث میں اس میں سے کچھ اقتباسات سنا رہا ہوں آپ کا. سنو جابر, حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ. 5ویں مولا کہنے جابر مجھے میرے بابا نے بتایا, ان کو ان کے جد نے بتایا, رسول اللہ سے نقل کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب روز حشر ہوگا منابر نور لگائے جائیں گے, سب سے بلند سب سے اعلیٰ ممبر میرا ہوگا. حکم خدا آئے گا, اے میرے رسول, اے میرے مصطفیٰ, آپ خطاب کیجئے. میں خطاب کروں گا, سارا میدان محشر اس خطاب کو سنے گا. اس کے بعد علی کو حکم ہوگا, علی خطاب کریں. علی کا خطاب سارا محشر سنے گا. جب یہ 2 خطاب مکمل ہو گئے, حدیث تفصیل میں مختصر کر رہا ہوں, آواز آئے گی لایا جائے نبی کی بیٹی فاطمہ کو, خدیجہ بنت خویلد. اور کہوں ایک جملہ عقیدت مندوں اور عزاداروں کی خدمت میں, اگر خود نہ کہیں صرف علی کو امر کر دیں تو علی بھی اطاعت کریں گے. توجہ کیجئے گا, علی کو امر کر دیں علی بھی اطاعت کریں گے. فاطمہ زہرا سمجھ نہیں سکتا انسان, عقل انسانی جہاں کام کرنا چھوڑ دے وہیں سے مقام فاطمہ کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف بڑھ رہی ہے. 1,00,000 ملک دائیں, 1,00,000 ملک بائیں, 1,00,000 ملک پروں پہ اٹھائے ہوئے زہرا کو بڑھنا شروع کریں گے جنت کی طرف. جنت کے دروازے پر سادات کی ماں جب پہنچے گی تلتفتو, جنت میں نہیں جائے گی, مڑ جائے گی. پوری توجہ رہے. یہ وہ حدیث ہے جو مولا نے اس لیے سنائی کہ جابر دوسروں کو سنائے اور وہ خوش ہوں. پوری توجہ رہے. جیسے ہی مڑیں گی بی بی, آواز آئے گی فاطمہ تمہیں جنت عطا کر دی, جنت میں نہیں جا رہی. فاطمہ پکار کر کہیں گے یا رب احببت ان یعرف قدری. مارے اللہ میں زہرا ہوں, میں صدیقہ ہوں, میں مبارکہ ہوں. میں نے اسلام کی خاطر کون سی قربانی نہیں دی ہے. ہاں میں چاہتی ہوں کہ آج میرا مقام واضح ہو محشر والوں کے سامنے. جب زہرا کا یہ جملہ صادر ہوگا لبھائے مبارک سے, آواز آئے گی ارجعی وانظری الی من یحبک ویحب ذریتک. دیکھو پلٹو میدان صحرائے محشر کی طرف, اور جو تم سے محبت کرتا ہے یا تمہارے بچوں میں سے کسی ایک سے بھی محبت کرتا ہے, خود ہی بیدئی کے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لو, لے جاؤ, تمہارا ہے وہ, جو کرنا چاہو. فاطمہ مالکن ہے, ذہن میں رہے, جنت کی بھی جہنم کی بھی. مولا فرماتے واللہ یا جابر, خدا کی قسم جابر, لتلتقط کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. بی بی آ کر اپنے عزاداروں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے محبین کو ایسے چنیں گی جیسے کوئی پرندہ اچھے دانے کو چگتا ہے, برے دانے کو سائڈ پہ کر دیتا. اس کے بعد جب سب کو چن لیا, محبان فاطمہ جمع ہو گئے, اب سب بڑھیں گے جنت کی طرف. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, اب یہ جتنے فاطمہ کے جمع کردہ لوگ تھے جن کو فاطمہ زہرا نے چنا تھا, یہ سب جنت کے دروازے پر ٹھہر جائیں گے اور مڑ جائیں گے. کہا جائے گا جنت مل گئی, جا کیوں نہیں رہی اندر؟ تم سب کو زہرا کے طفیل میں, زہرا کے وسیلے سے جنت مل چکی ہے, اندر کیوں نہیں جاتے؟ جواب آئے گا یا ربنا احببنا ان یعرف قدرنا. بار الہ ہم تو بے طفیل فاطمہ آ گئے جنت کے دروازے تک, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پتہ چلے ہم کون ہیں. عزادار اپنی قیمت کو سمجھے, فاطمہ زہرا کے غم میں آنسو بہانے والا اپنی قیمت کو سمجھے. خدا کی قسم کوئی درد ہے, کوئی مریض ہے,
یہ جملہ سنتے جائیے. درد ہو رہا ہے جسم کے کسی حصے پر, جب آنسو بہا رہے ہو سادات کی ماں پر, وہ آنسو لے کر جس جگہ درد ہو رہا ہے وہاں رکھے, شفا نہ ملے میرے منہ پہ آ کے تھوکے. اس آنسو میں شفا رکھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سادات کی ماں ہے, مذاق نہیں, محیر العقول ہے. واقع وحید کہتے ہیں محیر العقول بمعنی الکلمہ ہے. عقل انسانی حیران و پریشان ہے. یہ سارے کہیں گے یا ربنا احببنا ان یعرف قدرنا, ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم زندگی بھر فاطمہ زہرا کو روتے رہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا کی خاطر مذاق بھی برداشت کیا. لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ ہر وقت گریا کرتے رہتے. ایک ایام فاطمہ شروع ہوا تھا, پاگلوں نے دوسرا شروع کیا. یہ کہتے ہیں لوگ, ہاں میں نہیں کہہ رہی, نقل کفر نواز. تیسرا, یہ لوگ تو سارا سال عزاداری کریں گے. جہاں امیر المؤمنین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ھذہ لمصیبۃ لا عزاء لھا, یہ وہ مصیبت ہے اس کا کوئی پرسا. نہج البلاغہ کے آخر میں نے عرض کیا, ان کو یاد کیجیے. نہج البلاغہ کے آخر میں قصار الکلم میں 473 473 پہ آدمی آگے پوچھا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے سن 40 ہجری؟ کہا میں خضاب کروں؟ نحن فی مصیبت, امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہم عزادار ہیں, عزادار لوگ کیوں خضاب کریں گے؟ 30 سال امیر المومنین نے گریہ کیا ہے. تم سے اپنی زندگی کا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہیں نکلتا ہے, کس بات کی عزادار ہو؟ جو عزادار ہے وہ بروز حشر جنت پہ کہیں گے. جنہوں نے اپنا وقت زہرا کے لیے رکھا ہے, جن کو معلوم ہے سب کچھ در زہرا سے ملتا ہے, ساری خیرات یہیں سے تقسیم ہوتی ہے. یا رب احببنا ان یعرف قدرنا, ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کون ہیں. ہم نے زہرا کے لیے اتنا گریہ کیا ہے, اتنی عزاداری برپا کی, ہم کون ہیں؟ کہا جائے گا ارجعوا وانظروا, پلٹو, تم سارے کے سارے پلٹو میدان حشر کی طرف. دیکھو من احبکم لحب فاطمہ, تم سے کس نے محبت کی صرف اس وجہ سے کہ تم فاطمہ سے محبت کرنے والے ہو. اٹھا لو. من اطعمکم لحب فاطمہ, تمہیں کس نے کھانا کھلایا اس لیے کہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے. من کساکم لحب فاطمہ, تمہیں کسی نے کپڑا پہنا ہے صرف اس لیے کہ عزادار فاطمہ ہے. دیکھتے جاؤ, سب کو جمع کر لو. یہ سب کے سب جائیں گے, اٹھائیں گے, جتنوں کو چنتے جائیں گے. یعنی مقام شفاعت آپ کے لیے بھی ہے. بطفیل فاطمہ, کھانا کھلایا, کپڑا پہنایا. کسی غیبت ہوئی تو آپ نے روک دیا کہ نہیں یہ عزادار فاطمہ ہے. حدیث میں ہے جس نے کسی غیبت کو دور کیا ہو مومن سے. عزادار فاطمہ کو تو غیبت زیب نہیں دیتی. تفسیر عیاشی میں, تفسیر الفرات الکوفی میں, تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں, تفسیر نور الثقلین میں, تفسیر البرہان میں, تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب میں, کئی تفاسیر میں نے روایت پڑھی. لو یجلس المؤمن فی مجلس یسب فیہ امام او یغتاب فیہ مؤمن, مومن کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا جہاں نعوذ باللہ کسی امام برحق و امام معصوم کو کچھ ایسا کہا جا رہا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو, یا دوسری مجلس جہاں مومن کی غیبت ہو رہی ہو. اصول کافی میں اس حدیث کو علامہ مجلسی نے جب شرح لکھی مرآت العقول, اصول کافی کی شرح, تو لکھا اس سے پتہ چلا مجھے کہ کتنی شدید برائی ہے غیبت, کہ دونوں کو معصوم نے ایک ہی صف میں رکھ دیا. امام کو برا, امام کی شان میں گستاخی, اور ساتھ میں مومن کی غیبت. مومن یہ کام نہیں کرتا. عزادار فاطمہ کی غیبت میرے اور آپ کے سامنے واجب ہے, واجب, روکے نہ کرو. میں نے اس کو فاطمہ کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ عزادار فاطمہ ہی ہے, فاطمہ کا ماتمی ہے. یہ ہے کس کا مقام؟ ایام فاطمیہ میں جس نے زہرا مرضیہ کے لیے گریہ کیا, جس نے زہرا مرضیہ کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے, عقیدے کو مضبوط کیا, ادھر ادھر کی باتوں پہ کان نہیں دھرا کہ نہیں جاؤ ایام فاطمیہ میں, یہ وحدت کے خلاف ہے, یہ اتحاد بین المسلمین. میں نے بتایا
اس ملعون ازل و ابد جس نے در زہرا پہ حملہ کیا تھا، سب سے پہلے اس نے کہا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ اس نے، علی نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا۔ آپ علی کے ماننے والے ہیں، آپ اس طعنے کو برداشت کریں، ماں کو مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہو جو کہنا ہے کہو، آئے اپنے بچوں کو حقائق بتائیں، بابا یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ظلم و ستم ہوا، کس پر ہوا؟ ان پر ہوا، کیسے ہوا؟ ایسے ہوا، کیا اس میں عار ہے، کیا برائی ہے اس میں، کیا پریشانی، کیوں ڈر ہے، کیوں خوف ہے؟ وہ زمانہ گیا جب جو ہے لوگوں پر باتیں مبہم تھی، چھپی ہوئی چیزیں، ابھی سب کچھ سب کو پتا ہے، لیکن اس عالم میں جہاں سب کچھ سب کو پتا ہے، وہاں کچھ لوگ پھر بھی کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں سننا، ہم نے نہیں سننا، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مت بتاؤ۔ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را تھوڑا اپنے احساس کو، اپنے شعور کو بیدار کرے۔ میں نے مسلسل آج 6ٹھی مجلس ہے، 5 مجالس میں کہا عقائد اگر مضبوط نہیں کیے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج کسی کام کا نہیں، اور اگر عقائد مضبوط ہو گئے، سبحان اللہ، صدیقہ کبریٰ کی چادر کو اگر تھام لیا، سبحان اللہ، بیڑا پار ہے، پھر نجات ہی نجات ہے۔ عمل میں اگر کوتاہی آ گئی، شفاعت کریں گے وہ، ہاں عمدن نہ ہو، انسان ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ نہ کرے، اور مومن و عزادار میں ہونی بھی نہیں چاہیے، زیبا بھی نہیں اس کے لیے اصلاً کہ وہ عمل میں کوتاہی کرے۔ اگر کوتاہی ہو جائے، اس کے باوجود بعض اوقات اتنے کریم ہیں، پوری توجہ سے اتنے رؤوف ہیں کہ ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين